اللہ کا ذکر۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ کہیں میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کر ڈالی ہو، کوئی ایسی نافرمانی نہ کر ڈالی ہو جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو، تو کیسے میری عبادات قبول ہوں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری عبادات قبول نہ ہو، میں ناکام ہو جاؤں، اس بات کا خوف بھی رہنا چاہیے۔ تو رب کا ذکر کرو عاجزی کے ساتھ، بچھ جانا، جھک جانا، اور ڈرتے ڈرتے اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی ہو اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب غصے کا بھی خوف ہو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز کے بغیر۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ عموماً جو ہے پسندیدہ کہ انسان جب انفرادی عبادت کر رہا ہے تو خاموشی سے تنہائی میں کرے۔ نوافل بھی تنہائی میں پسندیدہ ہے کہ انسان ادا کرے۔ اسی طرح تلاوت قرآن حکیم اتنی آواز ہو کہ انسان خود سن سکے، لیکن اتنی بلند آواز کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ پسندیدہ نہیں۔ تو انفرادی سطح پر جو عبادات ہیں وہ خاموشی سے تنہائی میں پوشیدہ طور پر کرنا پسندیدہ ہیں۔ اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کیجئے عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام کے اوقات میں۔ اللہ کا ذکر صرف نماز تک محدود نہیں، اللہ کا ذکر صرف قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں، اللہ کا ذکر صبح و شام ہر حال میں درکار ہے۔ اسی میں نمازوں کے بعد کے اذکار بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اسی میں شب و روز کی وہ دعائیں اور اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ہر وقت ہماری زبان اللہ کرے کہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بے خبر لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ اب خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم غافلت میں نہ آ جائیں، اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کی توجہ ہر وقت ہماری طرف برقرار رہتی ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہے ہر لمحے اللہ کی توجہ ہماری طرف برقرار رہتی ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، آپ کے رب کے پاس موجود ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں تفصیل پڑھی تھی، کفار اور پھر خصوصاً یہ یہود بنی اسرائیل کے جب تکبر آ گیا تو ہدایت سے محروم ہو گئے۔ جب یہ تکبر انسان میں آ جائے تو پھر انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ عاجزی ہوگی تو انسان کو ہدایت مل جائے گی، تکبر آئے گا تو وہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جو لوگ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی اللہ کو وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے کہ جس پہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ یہ سجدے واجب ہیں جس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، اس پہ سجدہ کرنا لازم ہوا کرتا ہے۔ اور جو نماز کی شرائط ہے کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، انہی شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے انسان سجدے میں جائے، تسبیح پڑھے، اور ایک دعا بھی ہے جو احادیث میں اس حوالے سے بتائی گئی، اس کو یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کئی مقامات پر یہ آیات سجدہ آتی ہیں، ان پر یہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ فرشتے، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی اللہ کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دن رات اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دن رات کے اوقات میں اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق دے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جھکنا صرف نماز کی حد تک نہیں، جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، ہر وقت اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ ہمیں 24 گھنٹے اپنا بندہ بننے اور ہر وقت اپنے حکم کے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔